کہہ دیجیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین کو یقولوا نیچے رکھیں من کچھ ابصارہم اپنی نگاہوں کو ویحفظوا اور وہ حفاظت کریں فروجہم اپنی فرجوں کی اپنی شرمگاہوں کی ذالک یہ ازکا بہتر ہے لہم تمہارے لیے ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے بما یصنعون بسبب اس کے جو تم کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین کہہ دیجیے مومن مردوں کو یغضوا من ابصارہم نیچے رکھے اپنی نگاہوں میں سے کچھ ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک ازکی لہم یہ جو کام ہے غض اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بہت پاکیزگی کی سبب ہے ان مومنوں کے لیے ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ کوئی خبر رکھے جو عمل کرتے ہیں اور کوئی دہرائے گا؟ اجاز میں آپ دہرائیں گے؟ یغض ہاں نیچے رکھیں ازکا زیادہ پاکیزگی کے لیے کرتے ہیں لہم ان کے لیے ان کے لیے ازکا زیادہ پاکیزگی ہے لہم ان کے لیے لکم تمہارے لیے ہوتا ہے لہم ان کے لیے لہو اس کے لیے لہما ان دونوں کے لیے لہم ان سب کے لیے لکا تیرے لیے لکما تم دونوں کے لیے لکم تم سب کے لیے یہ مخاطب کی ضمیر ہے یہ لہم ہے ان کے لیے آج کی لمبی آیت ہے تو بہت اہم آیت ہے وائٹ بورڈ پہ بھی پوری نہیں آئی اس کو پڑھ لیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أولي الإربة. یہ واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اولی نہیں پڑھیں گے. اولی الاربتی من الرجال او الطفل الذین لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. پچھلی آیت میں مردوں کو اپنی نظریں نیچے جھکانے کا حکم دیا گیا تھا. اس آیت میں عورتوں کو بھی اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور عورتوں کے لیے اور بھی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. وَقُلْ کا مطلب آپ کو معلوم ہے، اور کہہ دیں. للمؤمناتی تمام مومن عورتوں کو. یغضضن یغضو مردوں کے لیے تھا، یغضضن عورتوں کے لیے مؤنث کا جمع مؤنث کا صیغہ کہ وہ جھکا کے رکھیں، نیچی رکھیں. من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے کچھ. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ بھی کیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ یہاں سے آگے اور بات شروع ہو رہی ہے، یعنی جو کل نہیں پڑھی ہم نے. وَلَا يُبْدِينَ اور نہ وہ ظاہر کریں. وَلَا يُبْدِينَ نہ وہ ظاہر کریں. یہ رہا زینتہن اپنی زینت کو. یہ زینت کیا چیز ہے، اس کی ہم ابھی تفصیل پڑھیں گے کہ بھئی عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے، زینت سے مراد کیا ہے. الا مگر ما ظہر منہا جو اچانک ظاہر ہو جائے، جب ویسے ہی ظاہر ہو جائے، منہا اس سے، کن سے، اس زینت سے. اس ہاتھ سے مراد کیا ہے، زینت، کہ بھئی وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے منہا اس زینت سے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. آگے کہتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ اتنی بات پوری ہوئی. ایک حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر زینت کی بھی وضاحت کر دی کہ بھائی اچانک اگر آپ نے زینت چھپائی ہوئی ہے، اچانک اگر وہ کہیں ظاہر ہو گئی ہے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. الا مگر ما ظہر جو ظاہر ہو جائے منہا اس سے، کس سے، زینت سے. اگلی بات ہے وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں. کیا کر لیں، ڈال لیں. یضربن کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، یضربن کا معنی بعض اوقات چلنا بھی ہوتا ہے. یضربن کا معنی بعض اوقات کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ڈالنا بھی ہوتا ہے.
کہتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، چاہیے کہ وہ ڈالیں اپنی اوڑیاں. خمر اوڑنیاں، جو چادر آدمی اوپر لیتے ہیں وہ جیسی بھی چادر ہیں وہ اوڑنیاں کہلاتی ہیں. خُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. جیوب جو ہے اس لفظ کا اطلاق کہاں کا، ہم بھی جیب کہتے ہیں نا، جیب ہم جیب کہتے ہیں نا، تو وہ جیوب ہی نا اپنے گریبانوں پر. تو یہ جو جیب ہے اور یہ گریبان یہ ایک ہی چیز ہے. یہاں سے کوئی بندہ پکڑ لے تو وہ کہتا ہے آپ نے میرا گریبان پکڑ لیا. تو یہ جیب والی جگہ کہ بھئی اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیاں کیا کر لیں، ڈال دیں. ولا، پھر کہہ دیا ولا یبدینا، اور نہ وہ ظاہر کریں زینتہن، اپنی زینت کو. کن کن کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں زینت کو، وہ آگے بتا رہے ہیں. پہلا الا لبعولتہن، اپنے خاوندوں کے لیے. بعول خاوند. او آبائہن، یا اپنے والدین کے لیے، اپنے باپوں کے لیے. باپ لفظ اس لیے زیادہ استعمال کیے، کئی مرتبہ ایک سے زیادہ باپ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی حقیقی باپ ہوتا ہے تو وہ ان کا فوت ہو گیا، ان کی والدہ نے کسی اور سے شادی کر لی، تو جس سے شادی کی وہ ان کا حقیقی باپ نہیں ہے لیکن ہے باپ ہی. اس وجہ سے اس سے بھی، اس کے سامنے بھی یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے. تو زینت کیا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے. او آباء بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے بھی باپ، یعنی اپنے سسر. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے. او ابناء بعولتہن، اور اپنے بھائی یا اپنے بھانجوں. یہ ان ابناء بعولتہن سے مراد کیا ہیں، بھانجے ہیں جو چھوٹے. ہاں شوہر کے بیٹے، ہاں صحیح ہے، شوہر کے بیٹے. ابناء بعولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹے. مطلب اس عورت کے ساتھ جس شخص نے شادی کی اس نے پہلے بھی کسی عورت کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، جو اس کے بیٹے ہیں وہ اس کے حقیقی بیٹے تو نہیں ہیں لیکن اس کے شوہر کے بیٹے ہیں. ان کے سامنے بھی زینت کیا ہو سکتی ہے، ظاہر ہو سکتی ہے. یہ ایک ہو گئے، یہ دو ہو گئے، یہ تین ہو گیا، اور یہ چار ہو گئے. پانچویں اپنے شوہر کے بیٹے ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے بھائی ہو گئے چھٹے. اس کے بعد ساتیں ہو گئے بھائیوں کے بیٹے، بھانجے، جن کو بھتیجے بھانجے. او بنی اخوانہن، اخواتہن، اپنے بھانجے بھتیجے. پہلے بھانجے اور بھتیجے اب دونوں آ گئے. یہ بھانجے ہو گئے، یہ بھتیجے ہو گئے، یہ آٹھواں ہو گیا. او نسائہن، یا اپنی عورتیں، جتنی بھی عورتیں وہ، یہ نواں ہوگا. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لوگ جن کے مالک ہیں ایمانہن، ان کے دائیں ہاتھ. اس سے مراد غلام ہے. غلام جو ہوتے ہیں، جس کے پاس بھی جو غلام ہوتا ہے وہ بندہ اس غلام کا کیا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے. تو اس کو تعبیر اسی سے کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا دائیں ہاتھ اس کا مالک ہے، اس کا یہ کہ اس کا غلام ہے. او التابعین، یا وہ پیروکار. تابع کا معنی ہوتا ہے بات ماننے والا، نوکر. جو گھر میں نوکر ہوتے ہیں نا، یا وہ تابع غیری اولی الاربتی، کہ جو شہوت رکھنے والا نہ ہو. غیری اولی الاربتی، جو شہوت رکھنے والا نہ ہو. من الرجال، مردوں میں سے. او الطفل الذین، یا وہ بچے. کتنے ہو گئے، 11واں یہ ہو گئے. ایسے مرد حضرات جو گھر پہ رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اس طرح کے گندے لوگ نہیں ہیں، وہ شہوت سے کسی کو نہیں دیکھتے، وہ نوکر ہیں عام جو کام کاج کے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں. اس سے مراد وہ ہیں. 11واں ہو گئے. 12ویں وہ بچے لم یظہروا، جن پر ظاہر نہیں ہے، علی عورات النساء، عورتوں کی، یعنی کہ ایسے بچے کہ جن کو عورتوں کی جو بے پردگی والی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر ظاہر نہیں، یعنی کہ نابالغ بچے، ایسے بچے. یہاں تک بات پوری ہو گئی. آگے کہہ رہے ہیں ولا یضربن، اور نہ وہ ماریں بارجلہن، اپنی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر، یعنی کہ اپنی ٹانگوں کو اپنی زمین پر نہ ماریں. ولا یضربن، نہ ماریں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. لیعلم، تاکہ پہچان لیا جائے. آپ قرآن میں دیکھ لیں ترجمہ تو آپ کو عربی آپ کو صحیح سمجھے. لیعلم، تاکہ جان لی جائے. ما یخفین، وہ چیز جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت سے. اب پھر کیا ہو گیا، زینت کی وضاحت ہو گئی تھوڑی سی.
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی طرف سارے کے سارے تم توبہ کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، إِن كُنتُم لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کیا کر جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ زینت سے مراد عموماً وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، اس سے مراد جو سب مراد لیتے ہیں وہ عورت کا چہرہ ہے، وہ عورت کے ہاتھ ہیں، اور وہ عورت کے کیا ہیں، پاؤں، کہ یہی چیزیں آتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ چہرے سے لے کے سینے تک کا پورے کے پورے حصے کو زینت قرار دیا ہے۔ یہ عورت کا جو سینہ ہے اس سے لے کے یہ چہرے تک سارے کے سارے کو کیا دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں بالوں کو بھی، عورت کے بالوں کو بھی کیا کیا ہے، شامل کیا کہ یہ بھی اس کی زینت ہے۔ تو یہ زینت مختلف ہے، لیکن عموماً چہرہ ہی عورت کی کیا ہوتا ہے، زینت ہوتا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں یہی چیز نظر آتی ہے، اور تو کوئی چیز نظر نہیں ہے۔ اور تو عورت کسی کو دکھا بھی نہیں سکتی اپنے شوہر کے علاوہ، اور چیزیں تو کسی کو دکھا بھی نہیں سکتی۔ تو یہی چیزیں کیا ہیں، زینت ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر اچانک مثلاً ہوا چل رہی ہے، راستے میں چل رہے ہیں، اچانک اگر وہاں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، اس پہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ ڈال دیں اپنی چادروں کو، اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، اپنے گریبانوں پر۔ اب یہ لفظ جیوب، جیب، گریبانوں کے اوپر ڈال لیں تو اس سے بعض لوگ مراد لیتے ہیں کہ بھئی چہرے، یہاں سے مراد چہرے کا نہیں ہے، کہ بھئی گریبان پہ دھرا لو، بس اسکارف پہن لو، گریبان پہ ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے لوگ، جتنی عورتیں جنہوں نے اپنا چہرہ ننگا کیا ہوتا ہے، ان کے سینے بھی سارے صاف کیا ہو رہے ہوتے ہیں، واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ خاص حکم دیا گیا ہے کہ بھئی اپنے کیا کرنا ہے، اپنے گریبانوں کے اوپر کیا کرنا ہے، چادر جو اوڑھنیاں ہیں وہ ڈال لینی ہے، تاکہ یہ کیا ہو جائے، چھپ نہ۔ اب یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب یہاں پر دو چیزوں کو زینت قرار دیا گیا ہے، یہاں سے ہاتھ اور چہرے وغیرہ، اور یہاں سے اس تک کا سینہ، یہ بھی زینت کے اندر آ گیا۔ اب زینت یہ کن کن کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان سے کپڑا ہٹ سکتا ہے۔ کپڑے سے مراد وہ کپڑا ہے جو انسان اوپر سے اوڑھتا ہے، یہ والا کپڑا مراد نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ان کپڑوں میں نہیں آئے گی عورت، لوگوں کے سامنے جب آئے گی اس کے اوپر دوسری اوڑھنی اور کر آئے گی جو اس کی اوڑھنی۔ تو اب کن کن کے ساتھ اس اوڑھنی کی پابندی نہیں ہے، وہ یہ ہے ان کے شوہر ہیں، ان کے باپ ہیں، اور ان کے سسر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور اس کے شوہروں کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھانجے، اور عورتیں ہو گئیں دیگر، اور ان کے غلام ہو گئے یا نوکر وغیرہ رکھے ہوئے، یا ایسے بچے جو ابھی نابالغ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے سامنے یہ زینت کیا کر سکتے ہیں، نہیں ظاہر کر سکتے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں، ہم ان ڈیٹیل کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگلی بات سے نا بات سارا واضح ہو جائے گا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ، اور تیسرا حکم یہ دیا ہے کہ عورتیں جب راستے میں چلیں گی تو اپنی ٹانگوں کو زمین پر مار کے نہیں چلیں گی۔ کیوں؟ کہ زمین، عورتوں نے پاؤں میں بعض اوقات زیور پہنا ہوتا ہے، چپل پہنی ہوتی ہے کچھ ایسی کہ جس کی آواز نکلے، لِيُعْلَمَ، تاکہ جان لی جائے، ماں وہ چیز یخفینہ جس کو یہ چھپاتی ہیں۔ کیا چیز چھپاتی ہیں؟ عورت کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے نا، تو وہ ٹخنوں میں اور اس کے پاؤں میں کیا ہوتا ہے، زیور ہی ہوتا ہے، یا وہ اس کی خوبصورتی ہے، تو اس چیز کو چھپا لیا جائے تاکہ ظاہر نہ ہوا جائے۔ وہ آپ راستوں میں دیکھیں گے بھی نا، یہ جتنے اوباش قسم کے لفنگے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ عورتوں کے پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے یہ بھی عورت کی ایک زینت ہے، پاؤں بھی اس سے ثابت ہو کہ اور اس کو بھی نہیں دے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کے پاس توبہ کر لو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کیا کر جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ کتنے حکم ہو گئے؟ ایک نظریں جھکانے کا، ایک شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا، دوسرا اپنی زینت کی حفاظت کرنے کا، اور چوتھا اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر اوڑھنے کا۔ بتا دیا کون کون لوگ اس سے کیا ہیں، مستثنیٰ ہے، وہ یہاں سامنے آ گئے۔ ان سے ہٹ کر عورت ہر کسی کے سامنے پردہ کر کے جائے گی، اس کی مختلف مثالیں موجود ہیں۔ اور عورت جب چلے گی تو
اسٹائل سے اور اس چال سے نہیں چلے گی کہ اس کی چال سے مردوں کو سنائی دے اور وہ کرے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کو دیکھنا بالکل منع ہے، کیا عورتوں کا بھی مردوں کو دیکھنا منع ہے؟ اس کے اندر مختلف تفصیل ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے جہاں تک مطالعہ کیا مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں نے جہاں تک پڑھا کہ جتنی سختی مردوں کے لیے اتنی سختی عورتوں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ مردوں کے لیے زیادہ سختی ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کے لیے اتنی زیادہ سختی نہیں۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر اپنی یہ تھوڑی رکھ کر مدینہ کے جو لوگ تھے وہاں پر آ کر تیر اندازی اور تلوار کشی کر رہے ہوتے تھے، مشقیں کر رہے ہوتے تھے، میں ان کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ میں ان کو کیا کر رہی ہوتی تھی؟ دیکھ رہی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں منع کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام جو جہادی کام ہیں، جو شوق والے کام ہیں، اس کو عورت کیا، اس میں اگر مرد بھی آئے تو وہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے اس طرح کے معاملے میں، مردوں پر اس معاملے میں کیا ہے؟ زیادہ سختی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے کل حدیث سنائی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا فضل بیٹھے تھے، تو سیدنا فضل نے اس عورت کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ پھیر دیا، جبکہ وہ عورت کو تو فضل نظر آ رہی تھے، عورت کو سیدنا فضل نظر آ رہی تھے، تو مردوں پر کیا کی گئی ہے؟ زیادہ سختی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے بات یہ واضح ہوتا ہے کہ مرد اگر کنٹرول کریں اپنے آپ پر تو زنا اور فحاشی کم ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس سے بات؟ کہ مرد ہی اگر کیا کریں، کنٹرول کریں اپنے آپ کو، تو فحاشی کیا ہو سکتی ہے؟ کم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو زینت کے اندر چہرے کو نہیں لے کر آتے، اس کی بہترین مثال سیدہ عائشہ والا جو پیچھے بھی واقعہ گزرا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب سیدنا صفوان نے مجھے آ کے دیکھا اور میں اپنی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ اندھیرے کا وقت تھا، وہ کیا تھا؟ اندھیرے کا وقت تھا، تو انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، انہوں نے آگے کہا کہ یہ کون لیٹا ہوا ہے، کون انسان یہ لیٹا ہوا ہے؟ انہوں نے آ کر یہ کہا، سیدہ عائشہ نے الفاظ کہیں یہ کون انسان؟ لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حجاب نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو اب حجاب تھا تو اب انہوں نے مجھ سے کیا کر لیا؟ پہچان لیا۔ پہچان ہو ہی جاتی ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، کتنے کالے برقعوں والی عورتیں بیٹھی ہوں، وہ اپنے ماں کو پہچان لے گا، تو پہچان ہو جاتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے فوری کپڑا اتار کر اپنے چہرے کو کیا کر لیا؟ ڈھک لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ ہے ہی چہرے کا اور ہاتھوں کا، لیکن گھر میں نہیں ہے، یہ بتا دیا ان سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس کے سامنے بھی عورت جائے گی اپنے چہرے کو کیا کرے گی؟ ڈھک کر جائے گی۔ بعض علماء نے اس میں رخصت دی ہے، بہرحال لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اصل زینت یہی ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں اور اس کے پاؤں ہیں اور اس کا سینہ ہے۔ ان چیزوں کو اگر عورت نہیں ڈھکے گی تو پھر کس چیز کو ڈھکے گی وہ؟ ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا یا کوئی بات مفہوم سمجھ نہیں آیا تو وہ پوچھ لیں۔